الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمتیں بابرکت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں مسلسل یکم رمضان سے آپ حضرات سے گفتگو ہے تفسیر قرآن کے عنوان پر۔ سلسلہ گفتگو ہمارا اس منزل پہ ہے کہ کل ہم نے آپ حضرات کی خدمت اقدس میں سورہ مبارکہ بقرہ جو ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام الہی کا دوسرا سورہ ہے، اس کی وجہ تسمیہ کہ اسے بقرہ کیوں کہا جاتا ہے وہ بیان کیا تھا، اور جس آغاز جس سے ہے الف لام میم، جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش کیے گئے تھے۔ حروف کے ذریعے سے آغاز ہو رہا ہے، اور یہ حروف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو حروف ہیں اب ان کو صرف یا تو علام الغیوب یا ان کا علم اس کے پاس ہے کہ جو راسخون فی العلم ہے، ان کے علاوہ اس کے اسرار اور ان کے راز سے کوئی اور واقف نہیں ہے۔ لیکن ان کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ الف سے مراد جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور لام جو ہے وہ ملک العظیم پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کی بادشاہت پر، اس کی شہنشاہی کے اوپر دال ہے، دلالت کرتا ہے، اور میم سے مراد محمود اس نے لیا ہے کہ حمد صرف اور صرف اسی کی ذات کے لیے ہے، یہ ہمیں میم سے سمجھ میں آتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ذالکہ اس میں اشارہ ہے لیکن دور کے لیے ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ ہے کہ قریش اور یہود نے اعتراض کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کلام بنا لیا ہے اور اللہ سے اس کو منسوب کر دیا گیا ہے، یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ آیت آتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب ہے یہ مرکب ہے انہی حروف سے جو حروف تمہارے کلام کے اندر تمہاری لغت میں بھی پائے جاتے ہیں، الف لام میم، انہی کے مجموعے سے قرآن کو جو ہے وہ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ کلام بنا ہے، مرکب ہوا ہے۔ تو لہٰذا اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ غیر اللہ کا کلام ہے، تو تم بھی اسی کے جیسا کوئی کلام بنا کے دکھاؤ، تم بھی اسی کے جیسا کوئی کلام بنا لو، انہی حروف سے مرکب ایسا کوئی کلام لا کے دکھاؤ۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو انبیاء ما سبق ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ بن عمران اور دیگر جو انبیاء ہے بنی اسرائیل کے، ان سب نے اس کتاب کے بارے میں اپنی قوم کو خبر دی ہے کہ اللہ ایک نبی بھیجے گا مکے میں، اور عربی زبان میں اللہ اس پر ایک ایسی کتاب نازل کرے گا کہ جس کتاب میں ذرہ برابر بھی شبہ کی اور شک کی گنجائش نہیں ہوگی، یعنی وہ بعیب کتاب ہوگی، وہ لا ریب کتاب ہوگی، پوری دنیا مل کر بھی اس میں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتی۔ وہ نازل کرنے والا خدا ہوگا، اور جس میں نازل کی جائے گی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ تو لہٰذا انبیاء ما سبق حضرت موسیٰ اور جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، ان سب نے اپنے اپنے قوم سے اس کتاب کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کتاب پہ چاہے جتنے الزامات لگائیں، لیکن کوئی بھی اس کی ایک حرف، ایک آیت کا، ایک حرف، ایک لفظ کا بھی جواب نہیں لا سکے گا۔ اس لیے کہا کہ لا ریب کتاب ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے ارشاد ہے ھدی للمتقین،
اب کتاب کے بارے میں بیان کریں کہ یہ جو کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو ایک طرف کلام الہی کا یہ بیان ہے اس آیت میں اور اس سورہ میں جو آغاز ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں پر قرآن نور مبین ہے، اللہ کا کلام ہے اور عالمین کے لیے، سب کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ جب سب کے لیے قرآن ہدایت بن کے آیا تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ یہ صرف ہدایت ہے متقین کے لیے؟ ان کے لیے ہے جو صاحبان تقویٰ ہے، جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کا فیض جو ہے وہ عام ہے، اس کا فیض عام فیض ہے قرآن مجید کا، لیکن ہدی للمتقین اس لیے کہا گیا ہے کہ اس قرآن مجید آیا تو عالمین کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فیضیاب ہونے والے صرف متقین افراد ہوں گے، اس کی ہدایت سے استفادہ کرنے والے، اس کے اثرات جن کے اوپر مرتب ہوں گے، جو اس کی ہدایت سے اپنے آپ میں سدھار لائیں گے، وہ متقین ہوں گے۔ یعنی جو ہدایت سے فائدہ حاصل کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ صرف متقین ہوں گے۔ کیوں؟ اب آپ اس میں دیکھ لیجئے، اس سے مثال سے ایک بات واضح کر دی جائے کہ جیسے کہ کوئی شفا خانہ ہو، ہاسپٹل ہو، ڈاکٹرز ہو، تو شفا خانہ اور ڈاکٹرز ان کا جو ہے وہ سب کے علاج کے لیے ہوتے ہیں، ہر ایک کے علاج کے لیے ہوتے ہیں، کوئی بھی جائے اور اپنا جا کے وہاں پہ علاج کروا لے۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹروں سے بچا رہا ہو، ان کے پاس جانا نہ چاہ رہا ہو، یا ان ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل نہ کر رہا ہو، یا جو نسخے انہوں نے بتائے ہیں اس پر کوئی عمل نہ کر رہا ہو، تو وہ عمل نہ کرنے کی بنا پر ان کو شفا نہیں ملے گی۔ جب انہیں شفا نہیں ملے گی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر صرف چند لوگوں کے لیے جو ہے وہ شفا دینے والا ہے، یا اسپتال چند لوگوں کو شفا دینے والا ہے اور سب کو نہیں ہے۔ نہیں، اسپتال جیسے سب کے لیے ہوتی ہے، ہر ایک انسان کے لیے ہے، ڈاکٹر سب کے لیے ہے، لیکن ان سے استفادہ اور علاج انہی کا ہوتا ہے جو ان تک پہنچتے ہیں، جو ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں، تو انہی لوگوں کو ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر کو پتھر مار رہا ہو، کوئی ان کے پاس جانا نہ چاہ رہا ہو، جیسا کہ آپ حضرات سب اس وقت اس ماحول میں دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر نہیں رہے یا وہ انہوں نے جو ہے وہ شفا ان کے پاس نہیں ہے، سب کے لیے ہے، لیکن جو ان تک پہنچ گیا انہیں شفا ملی، جو ان تک نہیں پہنچا وہ شفا سے محروم ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ شفا خانہ نہیں ہے، وہاں پہ شفا نہیں ملتی۔ بعین ہی یہی مثال ہم لے کے آئے کہ رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول تو پورے کائنات کے لیے، پورے عالمین کے لیے رسول بن کے آئے، لیکن کہلائے کیا؟ مسلمانوں کے رسول۔ کیوں کہلائے؟ اس لیے کہ ان کی تبلیغات سے جو اثر لیا وہ صرف مسلمانوں نے لیا، رسول اللہ کے تبلیغات کا اثر صرف مسلمانوں پر ہوا، لہٰذا وہ آئے تھے عالمین کے لیے رسول بن کر، آئے تھے عالمین کے لیے نبی بن کر، لیکن وہ کہلائے کیا؟ کہ مسلمانوں کے نبی ہیں، مسلمانوں کے رسول ہے، حالانکہ آئے تھے عالمین کے لیے، لیکن تبلیغات سے جو اثر لیا، استفادہ کیا ان سے، وہ کیا صرف کس نے؟ مسلمانوں نے۔ تو اسی لیے قرآن مجید کا فیض عام ہے، سب کے لیے ہے قرآن ہدایت، لیکن چونکہ متقین نے ہی اس کی ہدایات سے اثر لیا، اس لیے یہ ہدی للمتقین ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات ضرور آپ کی خدمت عرض کروں گا، ہمارے مولا پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا ایک مشہور لقب کیا ہے؟ امام المتقین، کہ مولا کائنات کس کے امام ہے؟ کہ متقین کے امام ہے۔ تو کیا اور سب کے امام نہیں ہیں جو صرف صاحبان تقویٰ انہی کے امام ہیں؟ تو نہیں، اللہ نے مطلقاً امامت عطا کی ہے، پوری کائنات کے لیے علی امام ہیں، لیکن علی کی امامت سے فیض کنہوں نے حاصل کیا؟ جنہوں نے حاصل کیا وہ متقین ہیں، وہ صرف صاحبان تقویٰ ہیں جنہوں نے علی کی امامت اور ولایت سے فیض حاصل کیا ہے، لہٰذا علی امام المتقین کہلائے کہ وہ صاحبان تقویٰ کے امام ہیں، وہ متقین کے امام ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں تمام عالمین کے لیے، ہر ایک کے لیے امام بنا کے بھیجا ہے۔ تو جس طرح سے رسول تمام عالمین کا رسول ہے، لیکن تبلیغات سے اثر لیا صرف مسلمانوں نے، تو کہلائے مسلمانوں کا رسول۔ علی سب کا امام ہے، لیکن
علی کی امامت سے فیضیاب ہوئے متقین، علی کی ولایت انہی کے دل میں آئی جو صاحبان تقوی، لہٰذا علی کہلائے امام المتقین۔ اور صرف رسول اور علی نہیں بلکہ میرے مولا علی سے لے کے آخری حجت تک یہ سب کے لیے امام ہیں، لیکن ان کی امامت اور ولایت سے استفادہ اور فیض حاصل کریں گے صرف وہ لوگ جو صاحبان تقوی ہے، لہٰذا کہلائے امام المتقین۔ اسی طرح اب آپ کو میں شاید اپنی بات سمجھا سکا، ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت، فیض عام ہے، لیکن قرآن سے فیض حاصل کرنے والے لوگ صرف وہ ہے جو صاحبان تقوی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کوئی بھی سوری دنیا مل کر بھی اس کتاب میں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتی، یہ لا ریب کتاب ہے۔ اور ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور متقین کون؟ اب قرآن مجید نے متقین کے اوصاف بیان کیے، متقین کی صفتیں کلام الہی نے بیان کی ہے کہ متقی کون ہوتا ہے، متقی کسے کہا جاتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سب سے پہلی صفت متقین کی آتی ہے کہ بھئی متقی کسے کہتے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرے۔ ان کی صفات کیا ہونے چاہیے؟ آئیے قرآن مجید بیان کر رہا ہے متقین کو، الذین یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلی خوبی متقین کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اب غیب سے مراد کون ہے؟ تو غیب سے تین قول مراد لیے گئے ہیں۔ سب سے غیب سے مراد کا سب سے پہلا ہے دل، غیب سے مراد ہے دل۔ کیا مطلب؟ کہ متقی جو ہوتا ہے اس کا ایمان لقلقۂ لسانی نہیں ہوتا کہ خالی زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے اقرار نہیں کیا، بلکہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں بھی ایمان رکھتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، غیب سے مراد کیا کہ دل، صرف زبانی ایمان نہیں ہوتا متقین کا، بلکہ متقین زبانی کے ساتھ ساتھ دل سے بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ پہلا قول لیا گیا غیب کا، دوسرا لیا گیا غیب سے مراد غائب ہو جانے کی حالت۔ غائب ہو جانے کی حالت کیا ہے؟ غائب ہو جانے کی حالت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے اگر جو آپ کے سامنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے وہ آپ کے جانے کے بعد بھی اسی ایمان پہ باقی رہے گا۔ ایسا نہیں کہ سامنے جب ایمان والوں کے پاس آ گئے تو ایمان کی بات کر لی اور ایمان والوں سے اٹھ کے چلے گئے تو پھر اپنی دوسری باتیں کرنے لگے۔ تو غائب ہونے کی حالت کو لیا گیا ہے کہ جو سب کے سامنے مومن ہے، ایمان کا اقرار کرتا ہے، وہ اکیلے میں، وہ تنہائی میں بھی اسی ایمان اور عقیدے پر رہتا ہے۔ اس کا ایمان نہ خلوت میں ڈگمگاتا ہے اور نہ جلوت میں ڈگمگاتا ہے، نہ جیسا سب کے سامنے ہے ویسا ہی تنہائی میں ہے۔ ایسا نہیں کہ سب کے سامنے چہرہ کچھ اور ہے اور اکیلے میں چہرہ کچھ اور ہے۔ تو متقین کی پہلی علامت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ دل۔ دوسرا غائب ہونے کی حالت کا تیسرا غائب سے مراد یہ ہے کہ وہ امور کہ جن تک حواس ظاہری کا ادراک نہ ہو، یعنی حواس ظاہری جن امور تک نہ پہنچ پائے ان امور کو مراد لیا گیا۔ یہ سب اقوال جو ہے وہ تفاسیر کے اندر آپ کو مل جائیں گے مفسرین کرام نے، کہ وہ امور کہ جیسے معراج النبی، نبی کی معراج کا واقعہ۔ اب نبی کی معراج کا واقعہ ظاہر سی بات ہے کہ جو حواس ظاہری ہے وہ قاصر ہے معراج النبی کے ادراک سے، کہ وہ معراج النبی کا ادراک کرے۔ اس کے علاوہ جنت جہنم کا عقیدہ، جنت کا عقیدہ، انبیاء ما سبق، رسول نے آ کے ہی تو بتایا کہ حضرت آدم نبی تھے، حضرت نوح نبی تھے، تو انہی کے کہنے پر تو ایمان لایا گیا ہے، انہی کے کہنے پر تو ایمان لائے ہیں۔ تو انبیاء ما سبق، معراج النبی کا واقعہ جو ہے وہ غیب سے مراد آپ وہ امور لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنت و جہنم کے عقائد، یہ وہ تمام چیزیں جو وہ ایسے امور ہے کہ جن تک حواس ظاہری کی پہنچ نہیں ہے، ان کی جو حواس ظاہری کی رسانی نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، ان امور کو مراد لیا گیا ہے۔ اور سماعت مجل بیان حضرت صادق آل محمد، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا قول نقل کرنا یہاں پہ جو ہے بڑا مناسب ہے۔ وہ امام نے فرمایا کہ متقین سے مراد ہمارے جد علی کے شیعہ ہیں، امام فرما رہے ہیں،
اور تفسیر کے اندر آپ جو ہے علماء نے لکھا، مجموع البیان کے اندر آپ امام کا قول دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں مقبول احمد صاحب کے ضمیمے میں بھی آپ نے اس قول کو نقل کیا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ متقین سے مراد ہمارے جد علی کے شیعہ ہیں، اور غیب سے مراد قائم آل محمد حجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، یعنی ہمارا جو آخری آئے گا جس کی غیبت بڑی طولانی ہوگی کا غیب سے مراد وہ ہے، اور متقین سے مراد ہمارے جد علی کے شیعہ، یہ قول۔ ایک روایت ہے وہ بھی نقل کرنا اس کے تفسیر کے اندر مناسب ہے، اور آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے، اور راوی ہے حدیث قصہ کا راوی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، انہوں نے روایت کی ہے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے بتایا کہ تم جانتے ہو کہ یؤمنون بالغیب سے مراد کون؟ کہا وہ لوگ ہوں گے کہ جو میرے آخری بیٹا کہ جس کا نام وہی ہوگا جو میرا ہے، جس کی کنیت وہی ہوگی جو میری کنیت ہے، اس کی غیبت بڑی طولانی ہوگی، کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جابر مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غیبت کبریٰ میں ہوں گے اور قائم آل محمد پہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوں گے، مبارکباد ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ تو یہ ساری بات غیب سے مراد دل غائب ہونے کی حالت کو لیا گیا، ان امور کو جن تک حواس ظاہری کا ادراک نہ ہو، یہ تین کو۔ اس کے علاوہ چھٹے امام کی اور رسول اللہ کی حدیث کیا ہے کہ غیب سے مراد قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ سب مراد لیا گیا۔ اس کے بعد پھر علامت آتی ہے غیب پر ایمان ہے تو یقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کی بھی تین صورتیں ہیں کہ پہلی صورت روزانہ نماز پڑھتے ہیں، وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا گنڈا دار نمازی نہیں ہوتے کہ آج نماز پڑھی چھوڑ دی، کل کو پڑھ لی، رمضان میں پڑھ لی اور پھر پورے سال میں غائب ہو گئے۔ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو اس کے تمام تر شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تیسرا بر وقت نماز پڑھتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں۔ متقین کی علامت اللہ بتا رہا ہے ایمان بالغیب، اس کے بعد اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں تینوں حالات میں ساتھ، کیا ہر روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے تمام تر شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بر وقت پڑھتے ہیں۔ بر وقت کیا فرمایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ہمارے شیعوں کو نماز کے وقت کی پابندی سے پہچانو، جو ہمارا شیعہ ہوتا ہے وہ نماز بر وقت پڑھتا ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ نماز کو ادا کرتا ہے۔ اور ہمارا عنوان چونکہ اس وقت نماز نہیں ہے کہ اس پہ تفصیلات میں جائے، لیکن برسبیل تذکرہ میں نے آپ کے ماں نے فرمایا کہ پہچان ہے، شیعوں کی پہچان ہے کہ وہ بر وقت نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی یہی کہا کہ متقی کون؟ کیا متقی وہ جو ایمان رکھتا ہو غیب پر، اس کے بعد کا نماز پڑھتا ہو، نماز قائم کرتا ہو۔ اور اس وقت تو ماہ مبارک رمضان ہے تو ہر گھر مسجد بنی ہوئی ہے، کیونکہ مسجد ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کے آدیش کے مطابق مسجد تو بند ہے، جماعت میں معطل ہے تو اپنے گھر میں سب نماز ادا کر رہے ہیں، تو نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آتا مما رزقناہم ينفقون کا، اس کے بعد تیسری خوبی اور تیسری صفت یہ ہے متقین کی کہ وہ جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ تین طرح سے خرچ ہوگا، انفاق، مالی انفاق، بدنی انفاق، علمی انفاق۔ مالی انفاق سے مراد کیا ہے؟ مالی انفاق سے مراد ہے کہ فقراء، غرباء، مساکین کی امداد، کمک اور ان کی مدد کرنا، ان تک پہنچانا۔ اور جو اس وقت دور چل رہا ہے، لاک ڈاؤن ہے، آپ کو معلوم ہے، تالا بندی ہے، لاک ڈاؤن ہے۔ اب میں یہاں پر رک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی غور سے سنیے گا اس بات کو، اور دیکھیے ابھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے رمضان میں کہ روزانہ آپ دیکھ ڈالیے کہ فوٹوز اپلوڈ کی جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ، فیس بک پہ، ماہ رمضان مبارک کی تیسری سحری، اور وہ سحری میں دودھ رکھا ہوا ہے، فروٹس رکھے ہوئے ہیں، دسترخوان سجائے، اس کی فوٹو کلک کی جا رہی ہے اور فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے۔ ماہ رمضان کی چوتھی افطار، اور افطار میں بریانی رکھی ہے، پکوڑی رکھی ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، فوٹو اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ جو فوٹو اپلوڈ کر رہے ہیں، میرا ان سے سوال ہے
میں ایک مذہب شیعہ خیر البریہ کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں. ہر اس سے میرا یہ سوال ہے کہ جو عقل سلیم رکھتا ہے کہ یہ فوٹو اپلوڈ کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں اس لاک ڈاؤن کے دور میں، کہ جب غریبوں کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو غریبوں کے حالات ہیں وہ آپ نیوز چینلز پہ دیکھ رہے ہیں کہ یتیم بچے کیسے سڑکوں پہ بیٹھ کر پھیکے چاول، ابلے ہوئے چاول انہیں حکومت دی آ رہی ہے، لائن میں لگے ہوئے کھا رہے ہیں. ایسے ماحول کے اندر آپ جو ہے وہ بریانی سے سجی ہوئے دسترخوان فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، ماہ رمضان کی 5ویں سحری افطاری، ماہ رمضان کی 4تھی افطاری. کیا آپ جتانا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ فوٹو ڈالنے سے پہلے کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہمسایہ کو افطاری ملی کہ نہیں ملی؟ کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہمسایہ نے سحری میں کچھ اس کو دودھ ملا کہ نہیں ملا؟ کیا آپ نے خبر گیری کی اپنے پڑوسیوں کی؟ کیا آپ نے دیکھا، پوچھا اپنے رشتہ داروں سے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، تالا بندی ہے، لاک ڈاؤن ہے، کرفیو کا ماحول ہے، کاروبار ٹھپ ہے، جو مزدور لوگ جو روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا کسی کی خبر لی؟ کہ یا کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہم نے اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے؟ اگر نعمتوں سے نوازا ہے تو دکھانے کے بجائے شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ نعمت پہ شکر ہوتا ہے، اور جب نعمت پہ شکریہ ادا کریں گے تو نعمتوں میں اللہ اضافہ کرے گا. یا پھر دکھانا مقصد ہے کہ دیکھیے صاحب اس لاک ڈاؤن کے دور میں بھی ہم بریانی کھا رہے ہیں، تالا بندی میں بھی ہم جو بہترین کھانا کھا رہے ہیں، تو بہت اچھا ہے، کھائیے، کھانے سے کوئی انکار نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہ کھائیے، جو اللہ نے نوازا ہے. لیکن میرے عزیزو، ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا. مذہب شیعہ، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر پھل کھاؤ تو اس کے چھلکوں کو باہر نہ پھینکو. کیوں؟ کہ کہیں کوئی یتیم دیکھے تو اسے اپنی یتیمی کا احساس نہ ہو کہ کاش میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے پھل کھلاتا. ہمارا مذہب یہ ہے، مذہب شیعہ یہ ہے. وہ نہیں ہے کہ دسترخوان کی فوٹو اپلوڈ کی اور اس میں تالا بندی کے ماحول میں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ دیکھیے صاحب کتنی بڑی افطاری ہم کر رہے ہیں. کیا مجھے سوال کا جواب دیں، مجھے بتائیں کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، اگر یہ عقل سلیم رکھتے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ کرنا ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ روز ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ قابل قبول اگر میری بات ہو تو غور کریں، غور کر کے دیکھیں کہ کیا یہ کرنا مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے. کیا ہم نے ہمسایہ کی خبر لی کہ نہیں لی؟ ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر ہمیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہم نے اپنے پڑوسی کو پوچھا کہ نہیں پوچھا کہ بھائی تمہیں افطار ملا کہ نہیں ملا؟ اور میری ایک بات اور یاد رکھیے گا، ایسے ماحول میں جب آپ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے جائیں تو اس کا نہ مذہب دیکھیں، نہ ملت دیکھیں، نہ دھرم دیکھیں، صرف ضرورت کو دیکھ کر ضرورت کو پورا کریں. ضرورت کو پورا کرنا، کسی کا دھرم ہمیں نہیں دیکھنا، کسی کا مذہب نہیں دیکھنا کہ مذہب کیا ہے، ہمارے مذہب کا ہے کہ نہیں ہے. جس کی ضرورت ہے اسے پورا کیجیے. اور رہی یہ بات، پہلے ایک مثال تھی کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ ہو گیا کہ کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال، جو بھی کر واٹس ایپ پہ ڈال. اب یہ معاملہ ہو گیا ہے. تو میرے عزیزو، جو سحری کی فوٹوز اور افطاری کی فوٹو ڈالنے والے، مجھے جواب دیں کیا مقصد ہے اس کے پیچھے ان کا؟ یہ ہمارا مذہب ہے ہی نہیں. ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ باہر چھلکے نہ پھینکو. ہمارا مذہب تو یہ کہ دائیں ہاتھ کو دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے. تو مما رزقناہم ینفقون، متقین کی علامت یہ ہے کہ وہ انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. خرچ کرتے ہیں یعنی اب خرچ خمس کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، فقراء کی، غرباء کی، مساکین کی، اور جو اس کے جو ہے وہ مصادیق ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. یہ ہو گیا مالی انفاق. بدنی انفاق کیا ہے؟ بدنی انفاق ہے کہ اپنے بدن کے ذریعے اللہ کے راہ میں انفاق. کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی نابینا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے، سڑک پار کرنی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرا دینا. مما رزقناہم ینفقون کی منزل میں کہ بدنی انفاق ہے. اگر اللہ نے بدن میں قوت دی ہے تو جو ہم سے کمزور ہے اس کی مدد کرنا، اس کی امداد کرنا. یہ مما رزقناہم ینفقون، یہ بدنی انفاق ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو چل کر اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کی عیادت کے لیے جانا. علماء علم تفسیر کہتے ہیں یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے.
کہ اگر کوئی مریض ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. یہ بدنی انفاق ہے. مالی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے ساتھ پڑوسی کا، اپنے رشتہ دار کا بھی خیال رکھیں. بدنی انفاق یہ ہے کہ آپ کا بدن صحیح سالم ہے، آپ کے پاس قوت بازو آپ کے یہاں پر ہے، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کے ذریعے سے ان کی مدد کیجئے کہ جو آپ سے کمزور ہیں. اس کے بعد علمی انفاق. علمی انفاق کیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو علم جیسی دولت سے نوازا ہے تو اس علم کو اپنے تک محدود نہ رکھیے، اس علم کا نشر کیجیے، اس علم کو پھیلائیے، اسے دور تک پہنچائے. یہی تو فرق ہے دولت میں، عام دولت، دھن دولت کے اندر اور علم کے اندر، کہ وہ عام جو دولتیں ہم کماتے ہیں وہ دولت بانٹنے سے گھٹتی ہے. علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے. جتنا بانٹیں گے اتنا علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو میرے عزیزو، یہ ہے مما رزقناہم ینفقون کی مختصر سی تفسیر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اب انشاءاللہ یہیں سے کل پھر ہمارا سلسلے سے ہم متصل ہو جائیں گے. اور شب جمعہ ہے، عبادت کی شب ہے، ماہ رمضان پہ شب جمعہ، تو عبادت کیجئے. دعائے توسل کی، دعائے کمیل، حدیث قصہ، زیارت وارثہ کی تلاوت اگر نہیں کہ میرے آپ نے کیوں نہیں تو کیجئے گا. اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے مہدی ٹی وی گوتم پوری، اور میرا نظر عباس کا نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس پہ بھی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. ذکر اہل بیت کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، مہدی ٹی وی کے نام سے فیس بک گروپ ہے، ان سب پہ آپ یہ ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور اپنی جو آپ کی اظہار خیال ہے، اگر ہم سے کلام میں کوئی گستاخی ہوتی ہے یا کوئی سبقت لسانی ہے تو آپ اس کی طرف ہمیں متوجہ کر سکتے ہیں، ہمیں توجہ دلائی جا سکتی ہے. اور اگر آپ کا اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں، کچھ آپ کو جاننا چاہتے ہیں آپ، تو کمنٹس باکس میں جا کر اور یا واٹس ایپ پہ جا کر آپ اپنے سوال ہم کو بھیج سکتے ہیں. اور آپ حضرات ہم سے گزارش ہے، عبادت کا مہینہ، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، عبادت کریں، دعاؤں کی قبولیت کا معنی ہے دعائیں کریں. ہمیں بھی اور ہمارے ساتھ جتنے بھی میرے ساتھی سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.